أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ جب قرآن میں خطاب کرتا ہے ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا کا جب خطاب ہوتا ہے تو اس کے بعد یا تو اللہ کا کسی حکم ہوتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی چیز سے پرہیز کرنے کے لیے کسی چیز کی منع فرماتا ہے. تو جب یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے تو غور سے اس کو سننا چاہیے. آج کا ہمارا سبق ایسے ہی ہے کہ اللہ ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، انفقوا تم خرچ کرو، من طیباتی پاکیزہ چیز میں سے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، ومما اور اس سے جو اخرجنا ہم نے نکالا، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، ولا تیمموا الخبیث اور نہ ارادہ کرو گندی چیز سے، منہ تنفقون ولستم بآخذیہ اور اس میں سے گندی چیز خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو جبکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں، الا ان تغمضوا فیہ مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر دو اس سے، واعلموا اور جان لو، ان اللہ غنی حمید کہ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے. یہ ایمان والے سے خطاب ہے کہ وہ اپنی پاک چیزوں سے خرچ کرے. اور اس آیت کے آخری میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ غنی ہے، اللہ ہمارے صدقے، اللہ ہماری خیرات کا کوئی محتاج نہیں ہے، وہ تو غنی ہے. اس آیت میں ہمارے لیے ایمان والوں کے لیے ایک ٹیسٹ ہے کہ کیا ہم اللہ کی خاطر خرچ کرتے ہیں یا ان چیزوں سے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یا پھر ہم ان چیزوں کو خرچ کرتے ہیں، ان چیزوں کو دیتے ہیں جس کا ہمیں خود کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کہ ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یا نہیں پہنچو گے جب تک کہ تم ان چیزوں سے خرچ نہ کرو جو تمہارے لیے، جو تم بہت زیادہ اس کو پسند کرتے ہو. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں جو چیزیں دیا ہے، مال دیا ہے، اور خرچ کرنا صرف ہم روپیہ، مال، جو وہ چیزیں نہیں ہوتی ہے بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان چیزوں سے ہم ان چیزوں کو کسی اور کو صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، جو چیزیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور ہم اس کو اگر یہ سوچتے ہیں کہ وہ صدقہ ہے، وہ اللہ کی خاطر ہے، تو پھر یہ ہماری غلط فہمی ہے. جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پچھلی آیتوں میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب ہم خرچ کرتے ہیں تو ہمارے خرچ کرنے کا نیت، ہمارا ارادہ، انٹینشن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی چیز کرے، کوئی عمل کرے. اور دوسری اہم چیز صدقہ خیرات کرنے کے معاملے میں یہ ہے کہ ہمیں کبھی احسان نہیں جتانا چاہیے. وی شوڈ ناٹ ریمائنڈ پیپل آف آر صدقہ، آف آر جنرosity.
اگر ہم ایسا کرتے ہیں یا ہم دکھاوے کے لیے کرتے ہیں یا لوگوں کو اس کے احسانات جتاتے ہیں تو پھر ہماری جو صدقہ ہے، ہماری خیرات ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ پچھلے جو ورس ہے آیت میں ہم نے کس طرح سے پڑھا کہ ایک شخص جو ہے وہ کتنی محنت کرتا ہے اپنے اس باغ کو بنانے کے لیے، اس لیے کہ وہ جب اس کا بڑھاپا آئے گا تو پھر وہ اپنی محنت کا جو پھل ہے وہ اس محنت کے پھل کو وہ کیا ہے وہ کھائے گا اور اس کا مزہ لے گا۔ لیکن جب وہ اس اولڈ ایج تک پہنچتا ہے تو پھر وہ پاتا ہے کہ اس کا جو کچھ بھی اس نے کمایا ہے، جو کچھ بھی اس نے محنت کیا ہے، وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیونکہ اس کو بڑھاپا ہے اور اس کے بچے اتنے طاقتور نہیں ہیں، وہ کمزور ہے کہ دوبارہ سے وہ اس محنت کو نہیں کر سکتا ہے۔ مطلب اس کی محنت جو ہے the fruits of his labor is completely lost۔ تو اہم چیز ہمارے لیے یہ سفیشینٹ، یہ کافی نہیں ہے کہ ہم صدقہ خیرات کریں یا کوئی اور نیکی کرے۔ نیکی کرنا، صدقہ خیرات کرنا مشکل نہیں ہے۔ جو چیز مشکل ہے کہ اس نیکی کو اور اس صدقے کو بچا کر رکھنا کہ اللہ اسے قبول کرے، اور اللہ کے خاطر کسی عمل کو کرنا، کسی نیکی کو کرنا، کسی صدقے کو دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں دکھاوا نہ کریں، نہ اس کا پھر احسان جتائے۔ ہم عموماً وہ چیزیں جو ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ کپڑا ہو، چاہے ہماری گھر کی کوئی استعمال کرنے کی کوئی ایسی چیز ہے، ہم زیادہ تر لوگوں کو صدقہ خیرات ایسی ہی چیز کرتے ہیں اور پھر یہ سوچتے ہیں، یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی نیکی کی ہے۔ اور پھر کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جب ہم غریبوں کو کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں اپنے کچھ چیزوں سے، اپنے کپڑوں کا جنہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے جو کپڑے پرانے ہو گئے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے، تو اگر ہم انہیں اپنی کچھ پرانی چیزیں دیتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہمارا عمل صرف ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت ہم صرف ان چیزوں سے صدقہ کریں، ان چیزوں کو خیرات کریں جو ہمیں ضروری نہیں ہے۔ It should not become the norm or the rule of our giving صدقہ to others۔ کبھی کبھی ہم ایسا بھی کرنا چاہیے کہ ہم جو چیزیں بہت زیادہ پسند کرتے، جو چیزیں ہمیں بہت زیادہ پسند ہے، ہم ان اچھی چیزوں سے بھی لوگوں کو کیا ہے صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا وہ اپنے ازواج مطہرات سے کہتے تھے کہ وہ کسی جانور کو ذبح کرے اور پھر اس جانور کو ذبح خاص اس لیے کرے تاکہ اس کا گوشت جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کرے۔ صحابہ کا بھی یہ عمل تھا کہ وہ جو چیزیں ان کو بہت زیادہ محبوب تھی، بہت زیادہ پسند تھی، کچھ صحابہ کو انگور پسند تھا، کچھ کو شکر پسند تھا، جن صحابہ کو جو چیزیں پسند تھی وہ خاص کر بازار سے ان چیزوں کو خرید کر لاتے تھے اور پھر ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے تھے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جب ہم بازار سے کوئی نئی چیز لاتے ہیں، چاہے وہ کھانے کی، چاہے وہ کوئی فروٹس ہو یا کھانے کی کوئی چیز ہو، گھر کا کوئی ضرورت کا سامان ہو، کوئی کپڑا ہو، تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ ہم ان نئی چیز سے لوگوں کو صدقہ خیرات کرتے ہیں، بلکہ ہم تو اس کے برعکس کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں، جو کپڑے ہمارے آؤٹ آف فیشن ہو گئے ہیں یا جو کپڑے ہمیں پسند نہیں ہے، ہم ان کو نکالتے ہیں، ہم ان کو صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم وہ چیز لوگوں کو نہیں دے سکتے ہیں، لیکن وہ دینے کے بعد پھر ہم اس کا یہ ہمارا تصور نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہم بہت بڑی نیکی کریں، ہم نے بہت زیادہ صدقہ کرے ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم نیکی کے درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں خود بہت زیادہ محبوب ہے۔ ذرا تصور کریں کہ کوئی شخص کے پاس 2 گھر ہے، وی اون 2 houses، اور ہم ایک گھر سے کچھ سامان، کچھ چیزیں نکال کے، جس گھر میں ہم ٹیمپرری رہنے والے ہیں اور ہمارا ایک گھر جو ہے وہ پرماننٹ ہمارا گھر ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو پرماننٹ گھر، جس گھر میں ہم ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں، ہم اپنے پرانے گھر سے کچھ چیزیں نکال کر اس نئے گھر میں انویسٹ کرتے ہیں۔ کچھ ایسے پردے ہوتے ہیں یا کچھ ایسی ضرورت کی چیزیں ہوتے ہیں، تو ہم کیا چاہیں گے؟ ہم چاہیں گے کہ اس گھر کی جو سب سے بہترین، جو سب سے اچھی چیز ہے، ہم اس کو نکال کر اس دوسرے گھر میں انویسٹ کر دیں،
اور جب ہم ایسا کریں گے تو کوئی شخص ہمیں بے وقوف نہیں کہے گا، بلکہ یہ ہماری عقل مندی ہے کہ جس گھر میں ہم جانے والے ہیں، جس گھر میں ہم شفٹ ہونے والے ہیں، جو ہمارا نیا گھر ہے، وہ ہم بہت اچھی طرح سے اس کو تیار کریں۔ How much more should we invest for our home in the آخرہ؟ ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اس آخرت کے گھر کی تعمیر کے لیے، اس آخرت کے گھر کے انویسٹمنٹ کے لیے جتنا ہو سکے ہم اس دنیا میں کیا ہے جو جن چیزوں کو صدقہ خیرات کرے وہ اللہ کی خاطر کرے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ روزے سے تھی، اور انہوں نے اپنے خادمات سے کہا کہ مجھے کچھ جو افطار کے لیے کیا ہے کچھ چیزیں لائے کہ جس سے وہ اپنا روزہ کھول دے۔ تو اس نے کہا کہ روزہ کھولنے کے لیے ان کے گھر میں کوئی چیز موجود نہیں تھا، نہ اتنا بھی نہیں تھا کہ ان کے پاس ایک کھجور موجود تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم، اور اس سے کچھ وقت پہلے ان کے یہاں بہت سارا مال آیا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا تھا، ان سارے چیزوں کو، ان سارے مال کو کیا ہے صدقہ خیرات کر دیا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا اپنی خادمہ سے کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، میں کم سے کم تھوڑا تو رکھ لیتی تھی۔ اب دیکھیں یہ جو عمل تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا، کہ یہ اس وقت تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود نہیں تھے۔ تو یہ تعلیمات انہیں کہاں سے ملی تھی؟ یہ تعلیمات انہیں اس بہترین شخص سے ملی تھی جو پوری انسانیت کا کیا ہے ایک بہترین نمونہ ہے، کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی اپنی فیملی، اپنی ازواج مطہرات سے، کہ جب وہ موجود تھے، جب وہ حیات تھے، تب ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے کچھ گوشت پکایا تھا، اور پھر ان کے گھر جو گوشت آیا تھا تو اس میں سے انہوں نے سارا تقسیم کر دیا تھا سوائے ایک پورشن کے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شولڈر پورشن جو تھا وہ بکرے کا وہ بہت زیادہ پسند تھا، تو انہوں نے اس چیز کو کیا ہے الگ نکال کر رکھ دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عائشہ تم نے کیا دیا اور تم نے کیا بچایا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے سارا گوشت تقسیم کر دیا سوائے ایک پورشن کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تم نے دے دیا ہے that is what you have invested، اور جو بچایا ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ یہ آیت جو ہم آج پڑھے ہیں، اب جو ہم نے پڑھا ہے البقرہ کی، یہ اس سلسلے میں نازل ہوا تھا کہ جو مدینہ کے کچھ انصار جو تھے وہ مسجد نبوی میں کچھ کھجوروں کو کیا ہے جو مہاجرین تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے آتے تھے، ان کے لیے وہ کھجوریں جو انصار تھے ان کو ٹنگا کر چلے جاتے تھے، اور کچھ ایسے تھے کہ ان کھجوروں کے اندر کچھ اچھے بھی رکھتے تھے اور کچھ جو اتنے اچھے نہیں تھے، کچھ تھوڑے سے سڑے ہوئے جو کھجور تھے ان کو بھی ان کے ساتھ ملا کر اس کو وہاں ٹنگا دیتے تھے۔ تو اللہ نے اس سلسلے میں یہ آیت کو نازل کی کہ اے ایمان والو کہ تم اپنی پاکیزہ چیز سے خرچ کرو جو تمہیں دیا گیا ہے، اور اس میں سے جو ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین سے۔ تو اللہ ایمان والوں کو کیا ہے، ان کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ تم اپنی پاک چیزوں سے خرچ کرو، اور پھر مزید یہ بتاتا ہے کہ تم ایسی چیزیں، خبیث چیزیں، ایسی بری چیزیں، ایسی گندی چیزیں اس کو خرچ مت کرو کہ تم خود اگر کیا ہے، اگر اللہ نہ کرے کہ اگر اللہ تمہیں اس پوزیشن میں رکھتا کہ جب تم اس صدقے کو قبول کرتے تو تم کیا ہے، تم آنکھ بند کر کے اور چشم پوشی کرتے ہوئے اس چیز کو کیا ہے اس کو ایکسیپٹ کرو گے۔ جو چیز تم خود پسند نہیں کرتے کہ تم کو ملے، تم وہ چیزیں لوگوں کو کیوں دیتے ہو؟ اور اللہ فرماتا ہے کہ جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے، اسے ہمارے صدقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو اپنے فضل سے وہ ہر ایک کو نواز سکتا، ہر ایک کو دے سکتا، لیکن یہ اس کی حکمت ہے کہ وہ مال دولت اور چیزوں کو لوگوں کو کیا ہے اس طرح سے دیتا ہے کہ یہ دیکھتا ہے کہ جن کو اللہ نے وہ مال دیا ہے وہ کیا سارا کا سارا مال اپنے لیے رکھتے ہیں یا پھر اللہ کے لیے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ کس طرح سے قرآن ہماری بہترین ہدایت، بہترین رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سورہ البقرہ کے شروع میں اللہ نے کیا ہے متقی کی صفات بتائی تھی کہ متقی کون ہے، کہ جو اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
ينفقون کہ ہم نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو یاد رکھے کہ جب ہم اللہ کے خاطر دے تو پھر یہ یاد رکھے کہ اللہ کے خاطر دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا جو مال ہے جو صدقہ ہم نے کیا وہ ضائع ہو جائے گا، بلکہ اللہ ہمیں اس سے کیا ہے، He gives it back to us, He multiplies it for us. پھر آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے الشیطان، اور شیطان یعدکم الفقر تمہیں ڈراتا ہے. کس سے ڈراتا ہے؟ تنگ دستی سے. ویأمرکم اور تمہیں حکم دیتا ہے بالفحشاء بے حیائی کا. واللہ اور اللہ یعدکم تمہیں وعدہ کرتا ہے مغفرۃ منہ وفضلا تمہیں بخشش کی اور اس کے فضل کی کیا ہے، اس کا وعدہ کرتا ہے. واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے. ابھی پچھلے آیت میں اللہ نے کیا بتایا تھا کہ اے ایمان والو تم اپنی پاک چیزوں سے کیا ہے خرچ کرو. تو جب ایمان والے کیا ہے، جب اپنی پاک چیز سے جب وہ خرچ کرنے رہتے ہیں تو پھر ایک ہمارا کھلا دشمن ہے who is ever waiting for us. کس بات کا وہ انتظار کرتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اس سمجھ سے who is ever waiting for us to take away from their understanding. کیا سمجھ؟ کہ وہ ہمیں شیطان جو ہے وہ ہمیں وعدہ کرتا ہے. کس چیز کا وعدہ کرتا ہے؟ مفلسی کا وعدہ کرتا ہے کہ دیکھو تم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو پھر تم کیا ہو جائے گے، یو ول فیس پاورٹی. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنا سارا کا سارا مال خرچ کر دیں. اگر تم اپنا مال خرچ کرو گے تو تمہارا مال کیا ہو جائے گا، کام ہو جائے گا. اور پھر دوسرا حکم، دوسرا وعدہ وہ ہم سے کیا کرتا ہے، والفحشاء گناہ کا. ہی آرڈرز فار immorality and sin. کبھی ایسا نہیں کہ کوئی شخص اللہ کی خاطر خرچ کرتا ہے اور اللہ اس کو اس سے بہتر چیز نہیں دیتا ہے. جب کوئی شخص اللہ کی خاطر کوئی چیز خرچ کرنا چاہتا ہے، اللہ کے خاطر کوئی نیکی کرتا ہے، تو اس کا سب سے پہلا دشمن اس کے آڑے آتا ہے کہ وہ انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ فلاح نیکی کرنے سے تمہیں یو ول فیس دس لاس. مثال کے لیے کوئی شخص کیا ہے جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، جماعت سے پڑھتا ہے، اب اس کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، لیکن کیا کرے، اس کو وہ بزنس ٹرانزیکشن بھی تو کمپلیٹ کرنا ہے، اس کو وہ سودا بھی تو طے کرنا ہے. تو پھر شیطان اس کو یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو اگر تم نماز کے لیے چلے جاؤ گے سو یو ول مس دس بزنس اپرچونٹی. تو تم نماز تو پڑھو گے، شیطان کبھی ان کو وسوسہ یہ نہیں ڈالتا ہے کہ تم نماز نہیں پڑھو، نماز نہیں پڑھنا ہے، بٹ وہ اس نیکی کو اس وقت کرنے سے اتنا لاجیکل ریزن انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ بزنس ٹرانزیکشن کمپلیٹ کر دینا، نماز ہم اس کو بعد میں پڑھ لیں گے. اور پھر انسان جب اس کے وسوسے میں آتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ مجھے بہت منافع ہو گیا اس کام سے، اس بزنس ٹرانزیکشن سے، ایٹ دی کاسٹ آف واٹ، ایٹ دا کاسٹ آف مسنگ دا صلاح. تو شیطان ہمیں یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم اللہ کے خاطر کوئی چیز کرو گے، اگر تم اس وقت نماز کو چلے جاؤ گے سو یو ول لوز دس بزنس منی. تو شیطان انہیں کیا ہے، یہ فقیری کا، یہ مفلسی کا ان کو وعدہ کرتا ہے کہ تم اللہ کے خاطر اگر کوئی چیز کرو گے سو یو ول فیس پاورٹی. اللہ نے ہمیں نماز کو پابندی سے کیا ہے، اللہ has asked us to establish صلاح. تو کیا ہم نماز کو اتنی اہمیت دیتے ہیں اپنی زندگی میں، اپنی روٹین میں، کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے. اور پھر شیطان صرف انہیں مفلسی کا خوف نہیں ڈراتا ہے بلکہ ان کو فحش کام کا حکم بھی کرتا ہے. شیطان کے یہ 2 وعدے ہیں. اور اللہ کا وعدہ کیا ہے، تم اللہ کے خاطر کوئی چیز خرچ کرو گے، تم اللہ کے خاطر کسی چیز کی قربانی کرو گے، چاہے اپنے وقت کا، اپنے کام کا. یہ نہیں ہے کہ ہم وہ اس تھوڑے سے منافع کے لیے اس نماز کو چھوڑ دیں، بلکہ ہم ایسا سوچیں کہ اگر ہم نے اس نماز کو پابندی سے کر لی، ہم اللہ کے حکم کو مان لیے، تو اللہ ہمیں کس چیز کا وعدہ کرتا ہے، اللہ ہمیں اس کی مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور اس کے فضل کا. واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان کا بنی آدم پر اثر ہے اور فرشتوں کا بھی، even the angels have an effect on the son of Adam. اور اگر شیطان کا بنی آدم پر یہ اثر ہے کہ وہ انسان کو برائی سے اور برے کام کرنے پہ آمادہ کرتا ہے،
and he threatens man with the evil consequences. اور جو فرشتے ہیں وہ بھی بنی آدم پر ان کا ایک اثر ہوتا ہے، اینڈ وہ اس چیز کا وعدہ کرتے ہیں کہ اگر وہ حق بات کو تسلیم کریں گے، if they believe the truth then they have a good end. تو یاد رکھیں کہ اگر ہمیں کوئی برا وسوسہ آتا ہے so know that it is from شیطان، اور اگر کوئی اچھا وسوسہ، اچھا خیال آتا ہے تو وہ کس کی طرف سے ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور اگر برا وسوسہ آتا ہے تو پھر اللہ اس شیطان مردود کی پناہ لے اور پناہ سے اللہ کی پناہ میں جائے. تو عقل مندی کیا ہے؟ عقل مندی یہ ہے کہ جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے یا جو چیزیں اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کا بہترین فائدہ اٹھائیں. کسی چیز کا جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کا بہترین فائدہ ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ کہ ہم اسی چیز کو کیا کریں؟ اللہ کی راہ میں دیں. اور جس کو اللہ نے whoever has this عقل مندی، اللہ نے جس شخص کو یہ ایسی عقل مندی دیا ہے اس کو بہت زیادہ حکمت اللہ نے کیا ہے؟ عطا کیا ہے. اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے جو آگے آیت میں آتی ہے، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. یؤتی الحکمت، وہ عطا کرتا ہے، کیا عطا کرتا ہے؟ حکمت ڈالتا ہے. من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور جس کو یہ حکمت دی گئی ہے، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، تو اسے دی گئی ہے بہت زیادہ، بہت بڑی بھلائی. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں نصیحت قبول کرتے ہیں مگر عقل مند. جو عقل والے ہیں صرف وہی اس نصیحت کو قبول کرتے ہیں. کچھ لوگ دنیا کے معاملے میں تو بہت زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، لیکن جب وہ آخرت کا معاملہ ہوتا ہے، دین کا معاملہ ہوتا ہے، تو پھر اس میں وہ کیا ہے؟ عقل مندی نہیں دکھاتے، اس میں وہ اندھے ہو جاتے ہیں. عقل مند شخص کون ہے؟ عقل مند شخص وہ ہے کہ جو اپنی زندگی کے ہر معاملات کو قرآن سے جس طرح سے اللہ نے بتایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وہ رہنمائی لیتا ہے. صحیح عقل مندی ہمارے اندر پیدائشی نہیں ہوتی ہے. صحیح اور غلط کو پہچاننے کی صلاحیت، صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت، یہ ہمارے اندر پیدائشی نہیں ہوتی ہے، اس کو سیکھی جاتی ہے. اور ہم اس کو کہاں سے سیکھتے ہیں؟ قرآن سے سیکھتے ہیں. قرآن وہ حکمت کی کتاب ہے کہ جو ہمیں یہ حکمت کو کیا ہے؟ وہ سکھاتی ہے. اور قرآن کا اسی لیے ایک اور نام ہے فرقان، کہ وہ ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان بتاتی ہے. اب ہم خود اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم نے الحمدللہ کچھ جو آیتیں ہم نے البقرہ میں اب تک پڑھی ہے، ہم نے ایک پارہ جو ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے، ایک پارہ سے زیادہ جو ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے. قرآن کو پڑھنے سے پہلے، قرآن کے قریب آنے سے پہلے، اس کو سمجھ کر پڑھنے سے پہلے ہماری ایک زندگی تھی، ہمارا ایک طرز عمل تھا. لیکن قرآن کو جب سے ہم نے سیکھنا شروع کیا ہے، جب سے اس کو پڑھنا شروع کیا ہے، جب سے اس کی تعلیمات کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کرنے لگے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پرائیورٹیز بدل گئے ہیں. جو چیزیں ہم پہلے سوچتے تھے کہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، امپورٹنٹ نہیں ہے، اب ہم ان چیزوں کو کرنا شروع کر دیے ہیں. اور جو چیزیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا اور ہم جو کر رہے تھے، ہم ان چیزوں سے باز آ گئے ہیں. ہر چیز کو کام کرنے کا ڈھنگ جو ہے ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے، اور یہ حکمت ہوتی ہے. اور یہ حکمت کہاں سے آتی ہے؟ یہ حکمت قرآن سے آتی ہے. اور یہ حکمت کس کو اللہ دیتا ہے؟ جسے وہ چاہتا ہے. اور وہ کس کو اللہ حکمت دیتا ہے؟ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ جو کیا ہے، یہ اس کی نصیحت وہی اسی کو حکمت دیتا ہے کہ جو نصیحت کو قبول کرتا ہے. عقل والوں کے سوا کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ جب کسی شخص کے لیے خیر اور بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اور دین کی سمجھ ہمیں کہاں سے ملے گی، کہاں سے آئے گی؟ دین کی سمجھ ہمیں قرآن پڑھ کر آئے گی.
کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں حکمت سے مراد قرآن ہے، کچھ کہتے ہیں حکمت سے مراد اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد از دا پراپر نالج ان ڈفرینٹ سچویشنز، کہ ہم کس طرح سے اس کو اپلائی کریں۔ جب ہم قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں، پڑھنا ایک چیز ہوتا ہے اور پھر اس پہ صحیح عمل کرنا ایک ہوتا ہے، تو وہ فہم کو، قرآن کو پڑھ کے اس کو سمجھنا اینڈ ٹو اپلائی اٹ پریکٹیکلی ان آور لائفز، دیٹس دا حکمت، دیٹس دا ریئل وزڈم اینڈ دیٹس دی انڈرسٹینڈنگ آف تھنگس ان دا رائٹ کانٹیکسٹ۔ ہر چیز کو ہم صرف دنیا کی نظر سے نہیں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں ہر چیز کو کیا ہے، ایک دوسرے وی گیٹ اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو، کہ ہم ہر چیز کو وی سی اٹ فرام دا پرسپیکٹو آف دی آخرہ۔ اب آخرت کی نظریے سے دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وی ابینڈن دس لائف۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے حکمت عطا کرتا ہے، وچ مینس کہ یہاں اللہ چاہتا ہے کہ وی سیک دا وزڈم فرام اللہ، کہ کیونکہ جب اللہ یہ فرماتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اسے حکمت دیتا ہے، وچ مینس اٹ از اے کال فار بلیورز ٹو سیک دا وزڈم فرام اللہ، اور اللہ سے دعا کرے، اللہ سے وہ حکمت کو طلب کرے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ جسے یہ حکمت دی گئی ہے فقد اوتی خیرا کثیرا، وہ بہت بڑی بھلائی اس کو مل گئی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے آیت میں وما انفقتم، اور جو تم خرچ کرتے ہو، من نفقۃ، اس میں سے کوئی خیرات، او نظر تم، یا تم نظر مانتے ہو، من نظرین، کوئی نظر، فَإِنَّ اللَّهَ، تو جان لو، يَعْلَمُهُ، اللہ اسے جانتا ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ اللہ ہر چیز کا اس کو علم ہے، He has the perfect knowledge of all the deeds we do including the charity، جو صدقہ خیرات ہم کرتے ہیں، جو نیکی ہم کرتے ہیں، اس کا علم جو ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کا اس کو علم ہے کہ ہم کس نیت سے وہ نیکی کرتے ہیں، ہم نے کتنی نیکی کو کمایا ہے۔ تو اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ جو بھی نیکی تم کرو گے، جو تم خرچ کرو گے، یا جو تم نظر مانو گے، من نظرن، مطلب کوئی بھی تم نظر مانو گے، تو جان لو کہ اللہ ہر چیز کو کیا ہے، خوب جانتا ہے۔ اور یہاں پہ جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ تو ہم نے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیے کہ ہم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے۔ اب اس چیز کا کیا مطلب ہے کہ جو تم نظر مانتے ہو، جان لو کہ اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ کسی چیز کو نظر ماننے کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو اے کنڈیشنل پرومس، کہ ہم کوئی چیز کا جیسے ایک عزم یا ارادہ کرتے ہیں کہ مثال کے لیے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جاتا ہے تو میں اتنی صدقہ خیرات کروں گی، اگر میں اس ایگزام میں پاس ہو جاتی ہوں تو ہم یہ روزہ رکھیں گے، ہم فلاں صدقہ کریں گے۔ یہ چیز جو ہے، یہ کنڈیشنل واؤز جو ہے، اٹ از ناٹ ریکمینڈڈ۔ لیکن اگر کسی نے ایسی نظر مان لی ہے کہ میں فلاں کام میرا اگر ہو جاتا ہے تو میں اتنے نفل روزے رکھوں گا یا صدقہ خیرات کروں گا، تو پھر اس کے اوپر وہ پابندی ہوتا ہے کہ اس کو وہ چیز کرنا ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی گناہ کا کرتا ہے، کوئی ایسی چیز کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، تو پھر اس کو اس نظر کو ماننا ضروری نہیں، بلکہ اس نظر کو نہ ماننا، اس کو توڑ دینا ہی اس کے لیے کیا ہے، بہتر ہے۔ اٹ از ناٹ ریکمینڈڈ کہ جب ہم اللہ سے کسی چیز کی دعا مانگتے ہیں، ہم اللہ سے جو چاہے ہر چیز کی دعا ہم صرف اللہ سے ہی مانتے ہیں، لیکن کبھی اپنی دعا میں ہم کسی کنڈیشنز کو نہ رکھیں۔ جیسے مثال کے لیے ہم صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، نفل روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کنڈیشن کو سیٹ نہ کریں کہ اگر ہم فلاں میرا کام ہو جاتا ہے تو میں اتنے روزے رکھوں گی، میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو میں اتنا صدقہ خیرات کروں گی۔ صدقہ خیرات بھی دے، روزے بھی رکھے، بٹ ڈونٹ میک اینی کنڈیشنلٹی ان دا دعا۔ کسی غیر شرعی چیز کو کرنے کا ارادہ کر کے پھر اس کی نظر نہ مانے۔ کوئی شخص اگر یہ سوچتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جاتا ہے تو وہ کوئی غیر شرعی نظر مانتا ہے، مثال کے لیے کہ میرا فلاں کام ہو جاتا ہے تو میں اتنے دن تک لوگوں سے بات نہیں کروں گی، میرا فلاں کام ہو جاتا ہے تو میں پیدل ہی چلوں گی، میں سواری پر نہیں جاؤں گی۔ یہ ساری غیر شرعی کیا ہے، نظر ہے۔ تو ان نظر کو کیا ہے، اگر غیر شرعی ہو تو پھر اس کو نہیں ماننا چاہیے، لیکن اگر وہ شرعی طور پہ ہے کہ مثال کے لیے کوئی
ویسے تو نظر نہیں ماننا چاہیے، لیکن اگر کسی نے کر لیا ہے کوئی جائز چیز کے لیے، چاہے وہ روزہ رکھنا ہے، صدقہ خیرات ہے، تو پھر ان چیزوں کو کیا ہے کرنا ہے۔ پھر اللہ آگے آیت میں کیا فرماتا ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ اللہ، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ مدد نہیں کرے گا۔ کس کی مدد نہیں کرے گا؟ ظالموں کی مدد نہیں کرے گا۔ لیکن ایک اور بات ہے کہ اس کو پہلے یہ چیز سٹریس کرنا، ظالموں کی اللہ مدد نہیں کرے گا، وچ مینس اس بات کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے کہ جو ظلم کرنے والا ہے، جو ظالمین ہے، اللہ کبھی ان کا مدد، دا اسٹریس از آن دا ظالمین، کہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا۔ اٹ آلسو مینس کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے تو پھر اس کو کیا کرنا ہوگا، اس کو ہی شوڈ سی دیٹ ہی از ناٹ فرام دا ظالمین۔ اگر وہ ظالمین سے ہے تو پھر اللہ اس کی کیا ہے، مدد نہیں کرے گا۔ اور ظالمین کون ہے؟ ظالمین وہ ہے کہ وہ نہیں کہ جو دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، وہ بھی ظالمین ہے، لیکن ظالم وہ ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے، وہ شخص کیا ہے، وہ شخص ظلم کرتا ہے۔ اور سب سے پہلا ظلم وہ کس پہ کرتا ہے؟ اپنے آپ پر کرتا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلا اس گناہ کا ایفیکٹ کس کو ہوتا ہے؟ اس شخص کو ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پھر آگے آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے، ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کرو صدقے کو، خیرات کو، فنعم ہی، تو وہ اچھی بات ہے، وان تخفوها، اور اگر تم اس کو چھپاؤ، وتؤتوها، اور تنگ دستوں، وتؤتوها الفقراء، اور تم تنگ دستوں تک اس کو پہنچاؤ، فهو خیر لکم، تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، وہ دور کر دے گا تمہارے، مِن سَيِّئَاتِكُمْ، کچھ تمہاری گناہ، وَاللَّهُ، اور اللہ، بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، جو تم کرتے ہیں اس سے باخبر ہے، اس کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں صدقہ جو ہے اپنے بہترین، اپنے پاک مال میں سے، اچھے مال میں سے کرنا چاہیے۔ اب یہ صدقہ خیرات جو ہم کرتے ہیں، یہ ہم ظاہر کر کے، دکھا کر بھی کر سکتے ہیں، یا اس کو چھپا کر بھی کر سکتے ہیں، بوتھ آر ایکسیپٹیڈ۔ اب جو کچھ علماء ہے وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں دا کمپلسری چیریٹی جو ہماری ہے، صدقہ ہے، جیسے مثال کے لیے زکوٰۃ، وہ بہتر ہے کہ ہم اس کو ڈسکلوز کر کے، اس کو ظاہر کر کے بتائیں۔ لیکن ہمیں ظاہر کرنے کا جو ہمارا انٹینشن صرف یہ نہیں، یہ قطعی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں۔ ظاہر صرف اس لیے کرے کہ اگر ہمیں اندیشہ ہو، اف وی تھنک کہ ہمارا کسی صدقے کو یا کسی اس کو ظاہر کرنا اس بات پہ کیا ہے، از بینیفٹنگ سم ون ایلس، کہ وہ دوسروں کو بھی صدقہ خیرات کرنے، دوسروں کو بھی زکوٰۃ دینے کے لیے اٹ encourages them to do، تو پھر ہم اس کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ تو ہماری نیت از ویری امپورٹنٹ۔ اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جو چیز جو کمپلسری چیریٹی ہے اس کو ہم ظاہر کر کے کیا ہے ادا کر سکتے ہیں، لیکن جو ہماری نفلی صدقہ ہے اس کو ظاہر کر کے نہیں بلکہ اس کو چھپا کر کرنا چاہیے، تاکہ ہم ریاکاری سے کیا ہے بچ جائے۔ جب ہم کسی کو صدقہ خیرات کرتے ہیں تو وی شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ اینی اپریسیشن فار اٹ، کہ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم کسی طرح سے لوگوں کی یہ نظر میں آ جائے، لوگ اس بات کو نوٹس کرے کہ ہم نے کیا ہے فلاں شخص کی مدد کی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں کیا ہے لوگوں کے سامنے آ جائے۔ یہ چیز ہماری صدقے کو کیا ہے ضائع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے کہ جب ہم صدقہ خیرات کریں تو وی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی اپریسیشن فرام پیپل۔ جب ہم صدقہ خیرات کریں تو وی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی ریٹرن فیورز فرام دا پیپل۔ یہاں تک کہ جب ہم کسی کو صدقہ خیرات کریں تو ہم ان کو یہ تک بھی نہ کریں کہ ہم صدقہ خیرات آپ کو کر رہے، آپ بدلے میں بس صرف ہمارے لیے دعا کریں۔ نہیں، ہم کسی بھی قسم کا فیورز جس کو ہم صدقہ کرتے ہیں اس سے ہم نہیں لے سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے لوگوں کے بارے میں کہا کہ قیامت کے دن جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا کہ the one who gave charity، جس نے صدقہ خیرات کیا کہ اس کے داہنے ہاتھ کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے بائیں his left hand does not know what his right hand has given۔ اور صدقہ خیرات جو ہم کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، وہ ہمارے لیے کیا کرے گا؟ بہت بہترین چیز وہ ہمیں دلائے گا، اور وہ ہے اللہ کی مغفرت۔
ہمارے گناہوں کو وہ بخش دے گا، واللہ بما تعملون خبیر۔ کتنی بہترین چیز ہے کہ صدقہ خیرات اللہ کے غضب کو بجھا دیتی ہے، کتنی بہترین چیز ہے کہ صدقہ خیرات بری موت کو ٹال دیتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ جب ہم اللہ کی جو آیتیں پڑھتے ہیں ہم فوراً ہی اس پر عمل کریں، ہم فوراً ہی کچھ صدقہ خیرات کر دیں۔ اور ہم صحاباز کا عمل کیسا تھا کہ جب وہ آیتوں کو پڑھتے تھے تو اس کو فوراً اسی ہی طرح سے اس پر عمل کرتے تھے جیسے کہ اس میں بتایا گیا تھا۔ تو اگر اللہ قرآن میں یہ فرماتا کہ تم دن کے وقت بھی کرو صدقہ خیرات، تم چھپ کر کرو اور تم ظاہر کرو، تو اللہ کے جو صحاباز تھے وہ کیا کرتے تھے، کچھ سرٹن پورشن آف ان کا جو صدقہ تھا وہ اس کو چھپا کر کرتے تھے، اور کچھ پورشنز کو کیا ہے وہ ظاہر کرتے تھے تاکہ وہ اس آیت پر عمل کرے۔ ہم بھی ایسا عمل کریں کہ ہم اپنا کچھ مال کا جو صدقہ ہے، جو کچھ خیرات ہے، وہ لوگوں کو کیا ہے ہم ظاہر بھی کر کے کریں، ہم چھپا کر بھی کریں، لیکن ظاہر کر کے کریں تو پھر قطعی یہ انٹینشن ہمارا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کی نظر میں آنے کے لیے کرے یا پھر ہم لوگوں کو اس کے احسانات جتائے، ورنہ ہماری صدقہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ پھر آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے لیس علیک ھداھم، نہیں ہے آپ کے ذمے ہدایت دینا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اپنے مال سے، فلانفسکم، تو اپنے ہی واسطے کرتے ہیں، وما تنفقون الا ابتغاء، اور خرچ نہ کر دو مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے، وجہ اللہ، وما تنفقوا الا ابتغاء وجہ اللہ، وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، یوفی الیکم، وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی ظلم کو، تم پہ کوئی زیادتی نہ کی جائے گی۔ اس آیت میں اللہ ایک اہم چیز بتاتا ہے کہ لیس علیکم ھداھم، تمہارے ذمے یہ نہیں ہے، کسی کی ہدایت کرنا تمہارے ذمے نہیں ہے، ہدایت دینا صرف اللہ کا کام ہے، وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم لوگوں کے دلوں کو نہیں بدل سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ بتایا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو صرف راستہ دکھا سکتے ہیں، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، ہم ان کو خبردار کر سکتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کو جو ہدایت ہے وہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ حق کی طرف جو ہے ان کو، اس حق کو قبول کرنے، اس کا ذمہ کس کو ہے؟ صرف اللہ کے ذمے ہے۔ ہم جب لوگوں کو حق کی دعوت پیش کرتے ہیں تو ہم ان کو اس طرح سے نہ پیش کریں کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ بس وہ کسی طرح سے ہماری دعوت کو مان لے، بس کسی طرح سے وہ اسلام کو قبول کر لے، تو ہم اس میں کچھ چینجز، اس میں کچھ تبدیلی کرتے ہیں، ان کو اس طرح سے بتاتے ہیں کہ وہ ہماری میسج کو، ہماری بات کو مان لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم تھا کہ جو میسج ہے وی ہیو ٹو کنوے اٹ ایز اٹ از وداؤٹ آلٹرنگ اٹ، اور ہم اگر سوچتے ہیں کہ ہم اگر ایز اٹ از ان کو کنوے کریں گے تو شاید یہ چیز ان کو تھوڑی ناپسند لگے گی، شاید اس وجہ سے وہ حق کو نہیں قبول کریں گے، تو ہم بس یہ چھوٹی سی بات میں اس کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں، تھوڑا سا آلٹر کرتے ہیں، یا پھر ہم یہ بات کو نہیں بتاتے ہیں۔ ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ وی ہیو ٹو کنوے دا ٹروتھ ایز اٹ از، کیونکہ وہ ہم اس خوف یا اس ڈر سے ان کو وہ بات کو چھپانا یا اس کو آلٹر کر کے نہیں بتا سکتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کر دیا تو وہ ہماری بات کو ایکسیپٹ کریں گے، ورنہ وہ ہماری وہ دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو اللہ اس آیت نے بتایا ہے کہ تمہارے ذمے کسی کے دل کو یا کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ذمے ہے کسی کو ہدایت دینا۔ اور پھر کہا ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو فَلِأَنفُسِكُمْ، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے لیے ہی ہے۔ اور پھر تمہارے لیے ہی کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم خرچ کرتے ہو تو تم یہ مت سوچو کہ وہ چیز تمہارے سے چلا گیا ہے، وہ چیز تم سے دور ہو گیا ہے، تم اس چیز کو کھو دیے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوفی الیکم، وہ اللہ تمہیں اس کو پورا پورا لوٹائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پہ ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم اللہ کی راہ میں کسی چیز کو خرچ کرو گے اور اللہ تم کو اس کا صلہ، اس کا اجر، اس کا بدلہ تم کو نہیں دے گا، بلکہ اللہ تم کو اس کا صلہ، اس کا اجر یوفی الیکم پورا پورا تم کو دے گا، تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔
تمہارے حق میں کوئی کمی نہیں ہوگی اگر تم اللہ کی رضا کے خاطر کوئی چیز خرچ کرتے ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا ہے آیت میں فرماتا ہے للفقراء الذین احصروا، تنگ دستوں کے لیے ہے جو رکے ہوئے ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، نہیں طاقت رکھتے ہیں وہ چلنے پھرنے کی زمین میں، یحسبہم الجاہل، انہیں سمجھتے ہیں جاہل، اغنیاء مالدار، من التعفف، سوال سے بچنا، تعرفوہم بسیماہم، تم ان کو پہچانتے تو نہیں ان کے چہرے سے پہچان لیتا ہے، لا یسألون الناس الحافا، اور وہ سوال نہیں کرتے لوگوں سے کیا ہے لپٹ کر، وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ تم مال خرچ کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک جان لو، تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے. اس آیت میں اللہ نے ایک اہم چیز بتایا ہے کہ ہمارے صدقہ خیرات، اب یہ تو ہمیں بتا دیا کہ ہمیں اپنے مال سے بہترین چیز، دا گڈ پورشن آف آور ویلتھ جو ہے وہ ہمیں صدقہ خیرات کرنا چاہیے. اب یہ ہے کہ وہ صدقہ خیرات ہمیں کس کو کرنا چاہیے، whom should we give the صدقہ خیرات to, whom should we give the charity to. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ للفقراء، جو تنگ دست ہے، اور وہ تنگ دست اس لیے نہیں ہے، تنگ دست کا مطلب کیا ہے، ان کو خود کسی چیز کی کیا ہے کمی ہے. اب وہ کمی اور وہ تنگ دستی ان کو اس لیے نہیں ہے بیکاز دے آر لیزی ٹو ورک، اور اس وجہ سے وہ ان کو کیا ہے مفلسی ہے، غریبی ہے یا تنگ دستی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں کہ وہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کام کرنے کی وجہ سے وہ ان کو کیا ہے وہ رک گئے ہیں، جیسے کہ ان کو کسی نے روک لیا ہے. کس بات سے روک لیا ہے کہ وہ زمین میں چلے پھرے اور اپنے رزق کو تلاش کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہم کو ملا ہے وہ کیسے ملا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کو سکھاتے تھے تو کچھ صحاباز جو تھے، اصحاب الصفہ جو تھے، وہ ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے تاکہ وہ دین اور علم کو کیا ہے حاصل کرے. اب جو شخص ہر وقت دین کو اس کی سمجھ کو حاصل کرنے میں جٹ جاتا ہے، اور دین کو اس کی سمجھ بوجھ کو حاصل کرنا آسان نہیں ہے، اس کے علم کو سیکھنا پڑتا ہے. تو جب وہ دین اور علم کو حاصل کرتے تھے تو اب ان کو کیا ہے they were restricted from traveling. اب وہ اپنے جو کام کاج کے لیے یا روزی روٹی کی تلاش کے لیے تو وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے تھے. اگر وہ اپنے کچھ گھنٹے، 8 گھنٹے، 4 گھنٹے، 12 گھنٹے، جتنے بھی گھنٹے انسان ہم محنت کرتے ہیں، we spend our hours to earn a living. اگر وہ اس وقت کو کیا ہے دنیا کے لیے اگر وہ لگا دیتے تو پھر وہ دین کہاں سے سیکھتے، ان کو دین کو سیکھنے کا وقت کہاں سے ملتا. انہی اصحاب الصفہ میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث جو آج ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، اور وہ سب سے زیادہ حدیث کے راوی ہے. اگر وہ اس دین کو نہ سیکھتے اور وہ اپنا سارا وقت اپنی کام کاج میں اور اس مشیت میں لگاتے کہ اب ان کو کیا ہے رزق کمانا ہے، اب ان کو کوئی جاب کرنا ہے، تو پھر یہ دین ہمیں کہاں سے ملتا. تو اللہ اس آیت میں بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنا سارا ایفرٹ، اپنی سارا وقت، اپنی ساری محنت، صلاحیتیں کس چیز کے لیے لگا دی؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں انہوں نے لگا دیا، اور اس وجہ سے for that reason they were restricted from traveling for what؟ اپنی رزق کو تلاش کرنے کے لیے. تو اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ ہمارے صدقہ اور خیرات کے مستحق ہے. اور اللہ اس آیت میں یہ بھی بتاتا ہے کہ تم ان کو کیا ہے، قرآن کی ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فی لحن القول، کہ تم ان کو کیا ہے ان کی زبان سے کیا ہے تم ان کو پہچانو گے. تم تعریفوہم، پھر ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے تعریفوہم بسیماہم، تم ان کو کیا ہے ان کے چہروں سے تم ان کو، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ تم ان کو کیا ہے تعریفوہم بسیماہم، کہ تم ان کو اپنے چہروں سے تم ان کو پہچان لو گے. وہ لوگوں کی طرح کیا ہے، وہ لوگوں کو لپٹ کر وہ بھیک نہیں مانگتے ہیں، اور کیونکہ وہ تنگ دست ہے اور وہ بھیک نہیں مانگتے ہیں تو دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ دے آر سفیشینٹ.
ان کو کسی چیز کی کیا ہے ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک عقل مند انسان، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں کیا کہا ہے کہ عقل مند شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ نے بہت زیادہ حکمت دیا ہے. ایک عقل مند شخص جس کو حکمت ہے وہ ان کے چہروں سے پہچان لیتا ہے کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جو لپٹ لپٹ کر لوگوں سے بھیک مانگتا ہے اور اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، بلکہ وہ تو اللہ کی راہ میں اللہ کے خاطر کیا ہے وہ اپنے آپ کو اس نے روک لیا ہے. اور ایسے لوگوں کو کیا ہے جو صدقہ خیرات دینا وہ سب سے زیادہ ہمارے خیرات اور صدقے کے مستحق ہوتے ہیں. جو لوگ خود سیلف سفیشینٹ ہے، ان کے پاس تھوڑا بھی سامان موجود ہے اور اس کے باوجود اگر وہ لوگوں سے مانگتے ہیں تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یہ امام احمد کی کیا ہے حدیث، اس حدیث کو کیا ہے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں موجود تھے اور وہ خطبہ دے رہے تھے، اور حضرت ابو سعید کیا ہے اس وقت وہاں پر گئے. ان کی والدہ نے ان سے کہا، کیونکہ ان کو مفلسی تھی، غریبی تھی، کہ ان کی والدہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کچھ مدد کے لیے مانگو. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں مسجد میں گیا اور جب میں وہاں بیٹھ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، ہی فیسڈ می، اور انہوں نے لوگوں سے کیا ہے یہ مجھے دیکھا لیکن خطاب لوگوں سے کیا، اور یہ خطاب کیا کہ جو شخص اپنے آپ کو مطمئن سمجھتا ہے، the one who felt satisfied، تو پھر اللہ اس کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. which means اگر کسی شخص کے پاس بہت ہی تھوڑا بھی اگر کوئی سامان مال موجود ہے تو پھر اس کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ پھر وہ لوگوں سے مانگتا پھرے. اور جو لوگوں سے پھر مانگتا پھرتا ہے، چاہے اس کے پاس چاہے اللہ نے اس کو چاہے کتنا ہی تھوڑا دیا ہے، اگر وہ لوگوں سے مانگتا ہے تو دین ہی ول ہیو بیگڈ فرام دا پیپل. تو انہوں نے سوچا وہاں بیٹھ کر کہ اللہ نے تو مجھے کیا ہے مجھے ایک اونٹ دیا ہے، اور اس کی جو قیمت کیا ہے، اس کی قیمت تو کافی ہوگی، بھلے ہی وہ اونٹ وہ اپنی سواری کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن انہوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کے پاس تھوڑا بھی موجود ہے تو پھر اس کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ لوگوں سے کیا ہے بھیک مانگے. اور the one who feels himself self satisfied، پھر اللہ اس کو غنی کر دے گا. تو لہٰذا ان کی والدہ نے ان سے کہا تو تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگے، لیکن اس بات کو سننے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں وہیں سے کیا ہے میں مطمئن ہو کے گھر لوٹ آیا. اور پھر اللہ کیا فرماتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، کہ جان لو کہ اللہ تو کیا ہے ہر چیز جانتا ہے. اللہ ہر چیز جانتا ہے کہ کون شخص کتنا خرچ کرتا ہے، کس نیت سے خرچ کرتا ہے، کون کسی سے کیا ہے اس کی نیسیسٹی، اس کی ضرورت کے باوجود لوگوں سے مانگتا نہیں ہے، بلکہ وہ صرف مدد کس سے طلب کرتا ہے، اللہ سے طلب کرتا ہے، کیونکہ اللہ غنی ہے. and nothing escapes the attention of اللہ. اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے. اور یہ جو صحابہ جو تھے وہ دین کو سیکھنے میں، جو آج ہم دین کو سیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے، اس دین کو سیکھنے میں وہ اتنے مشغول ہوتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ خود روایت کرتے ہیں، خود یہ کہتے ہیں کہ وہ بھوک کی وجہ سے وہ کبھی کبھی بے ہوش بھی ہو جاتے تھے. اور انہی لوگوں کی جو محنت اور قربانیوں سے آج جو ہم دین سیکھ رہے ہیں، یہ ہم بیٹھ کر یہ قرآن کو سمجھ رہے ہیں، یہ انہی کی قربانیوں کا صلہ ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جب ہم قرآن کو اتنا زیادہ پڑھتے ہیں، ہاؤ مینی آف اس اسٹڈی سو ہارڈ، کہ ہم لوگ اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہم اتنا وقت لگاتے ہیں، اتنے گھنٹے لگاتے ہیں، اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہم بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں. آج ہمارا صورتحال، ہمارا طرز عمل کیسا ہے کہ اگر ہمیں تھوڑا سا بھی زیادہ پورشنز اگر اسٹڈی کرنے یا پڑھنے ملتا ہے تو ہم کتنی شکایتیں کرتے ہیں. صحابہ جانتے تھے کہ وہ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنے والے ہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہنے والے ہیں، نہ وہ رہنے والے ہیں. تو وہ اپنی زندگی کا جو وقت تھا اس کو پورا کا پورا اس دین کے لیے انہوں نے کھپا دیا تھا. جو وقت ان کو اللہ نے دیا تھا وہ سارا وقت دین کو سمجھنے کے لیے لگا دیا تھا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے صرف 4 سال میں اتنی ساری حدیث کے راوی ہو گئے تھے اور اتنی زیادہ باتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کہ what people cannot do in 40 years.
ایک ہوتا ہے کہ ہم دین کے اور اس علم کو کیا ہے صرف سیکھتے ہیں اینڈ وی ایکوائر دا نالج، لیکن ایک ہوتا ہے کہ ہم اس علم کی گہرائی میں جائیں. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے اوقات میں، ہمارے وقت میں، ہمارے کام کاج میں اتنی برکت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے دن کے وقت اور اوقات کو کیا ہے قرآن کو سیکھنے میں لگائے. یہ 1-1.5-2 گھنٹہ جو ہم ہر ہفتے میں 2 دن جو نکالتے ہیں اس دین کو سیکھنے، دس از ناٹ دی اینڈ آف اٹ. یہ سارا کچھ نہیں ہے. ہمیں خود اپنے ہر کا زندگی کا ہر سچویشن کا انسان کو جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں 24 گھنٹے دیا ہے، ان 24 گھنٹوں میں سے ہم اللہ کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں. اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے، ہم اس مال میں سے کتنا مال اللہ کے لیے نکالتے ہیں. جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے، all of that is owned and given to us by Allah. تو کوشش کرے کہ جو چیزیں اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اسی چیز میں سے کیا ہے اپنی آخرت کے لیے وی انویسٹ فار دی آخرہ. اور اس سے بہتر کیا ہوگا کہ جو قرآن ہم سیکھ رہے ہیں اس میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت لگائے، اس میں محنت کرے. یہ نہیں کہ ہم اپنے گھر کا کام کاج چھوڑ دیں. ہم کم سے کم وقت میں، اللہ نے ہمیں یہ صلاحیت جس کو دی ہے تو اس کو بہت بڑی حکمت دی ہے کہ اپنے سارے کام کاج کو کم سے کم وقت میں اس کو نپٹائے، اور جو باقی جو سارا وقت ہے اس کو اس کتاب کو، اس دین کو سمجھنے کے لیے لگائے. یاد رکھیں کہ ہمارا جتنا زیادہ اس قرآن کے ساتھ تعلق رہے گا، the more attachment we have for the قرآن، ہم جتنا زیادہ قرآن کے لیے وقت لگائیں گے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے، it will determine our status in Jannah. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے کہ ہم اپنے اوقات کو کیا ہے قرآن کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے اور دوسروں کو اس تک پہنچانے کے لیے لگائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آیت نمبر 267 سے 273 کی تفسیر مکمل ہوئی، اور بڑھتے ہیں آیت نمبر 267 کی طرف. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو، انفقو، تم خرچ کرو، من طیباتی، پاکیزہ چیزوں میں سے. طیبات یعنی پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ، ٹھیک ہے. ما کسبتم، جو تم کماتے ہو، جو تم کماؤ. ومما، اور اس میں سے جو، من سے، ما جو، ٹھیک ہے، اور اس میں سے جو، اخرجنا، ہم نے نکالا. اخرجنا، اخرجا نکالنا، نہ ہم نے تو اخرجنا ہم نے نکالا، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے. ولا، اور نہ، تیممو ارادہ کرو، الخبیثہ گندی چیز کا، منہ اس سے جو، تنفقون تم خرچ کرتے ہو. ٹھیک ہے، یعنی جب تم خرچ کرتے ہو نا تو گندی چیزیں جو لوگوں کے استعمال کے لیے لائق نہیں ہیں، جو ہم خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے چیزیں، ٹھیک ہے نا، ایسی جو بالکل ہی گھٹیا ہے، ردی ہے، تو وہ ہم جو خود لینا پسند نہیں کرتے نا، تو ایسی چیزیں لوگوں کو بھی نہیں دینی چاہیے. وَلَسْتُمْ، جب کہ تم نہیں ہو، بِآخِذِهِ، اس کو لینے والے، یعنی اگر ہم کو کوئی دے تو ہم خود بھی اس کو نہ لیں. الا، مگر، ان تغمدو فی، ان یہ کہ، تغمدو تم چشم پوشی کرو، فی، اس میں، یعنی اگر الا ماشاء اللہ مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، لینا بھی پڑ جائے تو ہم کیسے یہ کر لیتے ہیں چشم پوشی. تغمدو کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ یعنی آنکھیں بند کرنا. ایک ہوتا ہے آنکھیں بند کرنا کیسے کہ ایک دم ہی آنکھیں بند کر دے انسان ایک دم ٹائٹلی کہ کچھ نظر ہی نہ آئے، اور دوسری آنکھیں بند کرنا کون سا ہے کہ تھوڑی سی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، لوگوں کو لگتا ہے کہ ہماری آنکھیں بند ہیں لیکن ہمیں تو سب کچھ دکھ رہا ہوتا ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایسے محسوس کرانا لوگوں کو کہ ہم کو خبر ہی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تغمدو. ٹھیک ہے، تو وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، اَنَّا، کہ اللہ غنی حمید ہے، غنی بے نیاز، حمید خوبیوں والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا، غنی بے نیاز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے بے تحاشا عطا کرنے والا ہے، اور ہمارے کسی بھی دینے سے کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ اگر ہم کچھ بھی دیتے ہیں تو ہمیں خود کو ہے نا فائدہ ہوتا ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم،
ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی اچھی اچھی چیزیں یعنی بہترین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہے. تو جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھا ملے تو ہم لوگوں کو کیسے برا دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، اسے نہیں چاہیے تمہاری چیزیں. ہم اگر کچھ بھی اچھی چیز کرتے ہیں وہ ہم اپنے لیے خود کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. چلیں جی 268 دیکھتے ہیں. الشیطان شیطان یعیدکم تم کو ڈراتا ہے. یعید جو ہے یہ وعدے سے ہے. ٹھیک ہے نا، وعدہ کرنا. تو ہر طرح کا وعدہ ہو سکتا ہے، یہ اچھا برا سب. ٹھیک ہے. یعیدکم تو تم کو ڈراتا ہے یا تم سے وعدہ کرتا ہے. الفقر تنگ دستی کا. ویأمرکم اور تمہیں حکم دیتا ہے. کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ بالفحشائی بے حیائی کا. اچھا یہاں پہ جو فحشا جو استعمال ہوا ہے لفظ، اس سے مراد جو ہے کنجوسی ہے. ہاں، بخل کرنا. وہ ہمیں بخل کرنے کے لیے ترغیب دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں خرچ کریں گے تو کم ہو جائیں گے، ہے نا. تو ہمیں کہتا ہے، جب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ واللہ اور اللہ یعیدکم تم سے وعدہ کرتا ہے، مغفرتاً بخشش، منہ اس سے یعنی اپنی طرف سے بخشش کا وعدہ کر رہا ہے نا، اپنی بخشش کا. وفضلاً اور فضل کا. واللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے. تو سبحان اللہ، آپ کو تفسیر میں بتا ہی دیا گیا ہوگا کہ صدقہ کرنے سے ہے نا، خیرات صدقہ کرنے سے کبھی مال میں کمی نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیشہ اضافہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو 269 دیکھتے ہیں ہم. یؤتی الحکمت، یؤتی وہ عطا کرتا ہے، حکمت کا حکمت دانائی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو حکمت ہے نا، یہ خاص طور پر دین کی سمجھ کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ومن اور جسے یؤتا دی گئی، الحکمت حکمت، فقط تحقیق دی گئی، اوتیا تحقیق دی گئی، خیرن کثیرا بہت بھلائی دے دی گئی. جسے بھی حکمت مل گئی نا. تو حکمت کس کو کہتے ہیں میری بہنوں؟ ہم لوگ دیکھیں قرآن میں جو حکمت دانش، عقل مندی، علم، دین کی سمجھ، تدبر، اس سب کے لیے استعمال ہوتی ہے نا حکمت کا معنی. ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پہ خاص طور پر دین کی سمجھ کے لیے استعمال ہوا ہے حکمت کا جو لفظ ہے. اور کس کو کہتے ہیں؟ اور یہ چیزوں کو اس کی جگہ پہ رکھنا، یعنی کون سی چیز کب کہنی ہے اور کیسے کہنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پتہ ہونا، اس کو حکمت کہتے ہیں. کون سا کام کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، یعنی ایک دم ایسا کام جو بالکل صحیح ہو جائے، ہے نا، اس کو کہتے ہیں. بات بھی کرنا، جب لوگوں سے بات کی جائے تو دیکھیں کیسے لوگ ہیں، کیا حالات ہیں، تو اس کو کہتے ہیں حکمت سے بات کرنا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں ہم سب کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے حکمت عطا کریں. ٹھیک ہے نا. وما اور نہیں یذکروا نصیحت قبول کرتا، الا سوائے اولو الالباب عقل والے. ٹھیک ہے. چلیں جی آیت نمبر 270 دیکھتے ہیں. وما اور جو انفقتم تم خرچ کرو گے، من نفقتن کوئی خیرات. ٹھیک ہے. او یا نظر تم نظر مانو. نظر مانتے ہیں نا ہم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. نظر کیا چیز ہوتی ہے؟ جو اللہ کی طرف سے فرض نہیں کی گئی ہم پر، ہے نا، لیکن ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. یہ بھی تفسیر میں آپ کو ایکسپلین کیا گیا ہوگا کہ ہم صدقہ دے دیں گے، ہم نماز پڑھ لیں گے، کرتے ہیں ایسا. ٹھیک ہے. من نظرن کوئی نظر، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ یعلمہ اسے جانتا ہے. وما اور نہیں للظالمین ظالموں کے لیے، من انصار کوئی مددگار. ٹھیک ہے نا. 271 دیکھتے ہیں. ان اگر تبدو ظاہر کر دو، اعلانیہ دو، الصدقات خیرات کو، فنعم تو اچھی بات ہے، یا یہ وَإِن اور اگر تخفوها تم اس کو چھپاؤ، تخفو تم چھپاؤ ہاں اس کو، وتؤتوها اور تم دو اس کو، یا اور پہنچا دو، اور وہ پہنچاؤ، الفقراء کس کو؟ تنگ دست کو، فقیروں کو، جمع ہے یہاں پہ. فہوا تو وہ خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے.
وَيُكَفِّرُ اور دور کر دے گا عنکم تم سے من سیئاتکم تمہارے گناہوں میں سے کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے کم کر دیں گے. پہلے تو کیا کریں گے دور کر دیں گے تم سے دور کر دیں گے یکفر یعنی دور کر دیں گے عنکم تم سے من سیئاتکم تمہارے کچھ گناہ. واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو خبیر باخبر ہیں. ٹھیک ہے. اب 272 دیکھتے ہیں. لیسا نہیں علیکا آپ پر یعنی آپ پر کوئی ذمہ نہیں ہے ہداہم ان کی ہدایت کا ولیکن اور لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے. وما دیکھیں جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سبحان اللہ تو ایسا نہیں ہے کہ جو مرضی آئے جس کو دے دے ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے کسی کو ہدایت دینے کی وہ اس کے بہت ہی حکمت اور مشیت پر جو ہے مبنی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں کہ کون سا بندہ ہدایت کا طلبگار ہے نا سبحان اللہ. تو ہمیں ہدایت چاہیے نا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں نماز میں. تو یہ ہم دل سے ہدایت کے طلبگار بن جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا نیک ہدایت دیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ ہدایت کس کو ملتی ہے جو طلبگار ہوتا ہے نا. تو یہ ہے کہ من یشاء کا مطلب ہے بہت حکمت اور مشیت پر عمل کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ نہیں کہ جو مرضی ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی رحیم ہے بہت غفور رحیم ہے اور بہت عادل ہے عدل کرنے والے ہیں سبحان اللہ. وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے من خیر مال سے فلانفسکم تو اپنے واسطے ہے سبحان اللہ. ابھی ہم نے پڑھا تھا مطلب جو مثال دی تھی ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ کوئی بھی نیکی اگر کیا کریں تو یہ جو ہے نا کہ ان احسنتم لانفسکم جب بھی ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کرتے ہیں. وہی ہے یہاں پر کہ وما تنفقو اور جو تم خرچ کرو گے من خیر مال سے فلانفسکم تو اپنے واسطے ہے. وما اور نہ تنفقون خرچ کرو الا مگر ابتغاء حاصل کرنا تلاش کرنا کیا وجہ اللہ اللہ کی رضا. یعنی جب بھی ہم خرچ کریں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں نا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دے آمین. وما تنفقو اب دیکھیں یہاں پہ جو پہلا ہے وما تنفقو نا وہ ہے اور نہ خرچ کرو لیکن اب یہاں پہ ہے اور جو تم خرچ کرو گے. تو یہ جو ہے نا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں اس کو ہائی لائٹ کر دیا کریں تاکہ آپ کو ٹرانسلیشن میں آسانی ہو. ٹھیک ہے. تو وما تنفقو اور جو تم خرچ کرو گے من خیر مال میں سے یوفا پورا ملے گا سبحان اللہ الیکم تمہیں وانتم اور تم لا تظلمون نہ زیادتی کی جائے گی تم پر سبحان اللہ. دیکھیں 273 دیکھتے ہیں. للفقراء تنگ دستوں کے لیے لی کی وجہ سے لیا آ رہا ہے نا. الذین جو احصروا یہاں پہ رکے ہوئے ہیں. دیکھیں احصروا یعنی کہ گھیرے ہوئے. حصار اردو میں آتا ہے نا حصار کا کیا مطلب ہوتا ہے گھیرا گھیرے میں آ جانا. تو یہ مطلب ان کے اوپر جو ہے نا تنگ ہو گیا سرکل تنگ ہو گیا ان پر. ٹھیک ہے. کیسی فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. تو لا یستطیعون وہ نہیں طاقت رکھتے. دیکھیں اس کی تفسیر آپ نے سن لی اچھی طرح سے تفسیر آپ سن لیجئے سمجھ میں آ جائے گا بالکل. ٹھیک ہے. تو گھیرے گئے تنگ کیا ہو گیا ان کے لیے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جو رکے ہوئے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. لا یستطیعون وہ نہیں طاقت رکھتے. کس چیز کی طاقت نہیں رکھتے؟ ضربن فی الارض. دربن کا مطلب ہوتا ہے مارنا. ٹھیک ہے نا. لیکن جب دربن فی الارض آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا پھرنا. ٹھیک ہے. تو دربن فی الارض چلنا پھرنا زمین میں. یحسبہم انہیں سمجھتے ہیں جاہل یعنی الجاہل ناواقف لوگ
اغنیا مالدار، من التعففی سوال سے بچنے کی وجہ سے. تعففی کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ خودداری سے مراد ہے نا، کہ حیا کی وجہ سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں لوگوں سے. تو لوگوں کو لگتا ہے، جو جاہل ہیں، جو ناواقف لوگ ہیں، وہ انہیں لگتا ہے کہ یہ تو مطلب ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کے پاس ہوگا مال، لیکن وہ لوگ تعففی خودداری کی وجہ سے نہیں مانگتے. تعریفہم تو پہچانتا ہے انہیں، بسیماہم ان کے چہرے سے. لا یسألون وہ سوال نہیں کرتے. ایسے لوگ جو ہیں خوددار جو لوگ ہوتے ہیں وہ حیا کی وجہ سے سوال نہیں کرتے. الناس لوگوں سے، الحافاً لپٹ لپٹ کر. الحافاً کا الحاف جو ہے لحاف سے ہے. لحاف جو ہم کمبل اوڑھتے ہیں نا، اوڑھ کے لپٹ کے ہم سوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھنڈی کے دنوں میں، تو یہ وہی ہے لپٹ کر. تو الحافاً ایسے لوگ جو کچھ لیے بغیر چھوڑتے ہی نہیں آپ کو، ایک دم چمٹ جاتے ہیں کہ کچھ لے دیں ان کو تبھی وہ آپ کی جان چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسے نہیں ہوتے وہ لوگ، ٹھیک ہے. تو وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرو گے، من خیر مال میں سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ بہی اس کو جاننے والا ہے، بہی علیم اس کو جاننے والا ہے. تو سبحان اللہ. تو ہمیں کیا کرنا ہے نا، ہمیں اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا ہے، اپنے آس پاس لوگوں کو، کہ جو حیا کی وجہ سے مانگتے نہیں ہیں، ہے نا، سفید پوش جس کو کہتے ہیں جو. تو بہت خیال رکھنا ہے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کرنے والا بنائے، بولنے سے زیادہ، ٹھیک ہے نا. چلیں جی اب انڈیویجول میننگز دیکھتے ہیں. لا تیممو تم نہ چھانٹو، دیکھیں پیج نمبر 89 ہے اور ورڈ کا نمبر ہے 8، ٹھیک ہے نا. 9 ہے الخبیثہ بری چیز، لستم تم نہ ہو، بآخذہ اس کو لینے والے، ان تغمدو یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو، یعیدکم وہ تم سے وعدہ کرتا ہے، الفقر غربت کا، محتاجی کا، ما یذکروا نصیحت نہیں مانتے، ندر تم نے منت مانی، من انصار کوئی مددگار، نعمہ بہتر ہے، تو تم دو، یکفرو وہ دور کر دے گا، یوفا وہ پورا دیتا ہے، احصرو روک دیے گئے، ضربن چلنا پھرنا، لا یستطیعون وہ طاقت نہیں رکھتے، یحسبہم وہ ان کو سمجھتا ہے، اغنیاء مالدار بے نیاز، التعفف نہ مانگنا، تعریفہم تو ان کو پہچان لے گا، سیماہم ان کی پیشانیاں، الحافاً لگ لپٹ کر. تو یہیں پر جو ہے ہمارا آج کا سیشن مکمل ہوا. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. تو اگلے سیشن میں پھر ملتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان، قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء، آيات المولى تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء.